یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والیو ندخلوا داخل ہو جو فی السلم اسلام کے اندر کافہ پورے دے پورے، اے ایمان والیو داخل ہو جو اسلام کے اندر کافہ پورے دے پورے، ولا تتبعوا نہ کرو اتباع خطوات الشیطان شیطان دی، کیوں وہ دی وجہ بیان کیتی، پروردگار نے فرمایا شیطان تہاڈا دشمن ہے۔ ایک وہ دشمن ہوندا ہے جڑا انسان اپنی انا دی وجہ تو، اپنی کسی دکھ دی وجہ تو، کسی تکلیف نقصان دی وجہ تو بنا لیندا ہے۔ اس دشمن دا پتہ ہوئے، خبر ہوئے کہ اس رستے سے چل رہا ہے، میں اگر اس رستے کی طرف جاواں گا تو دشمن موجود نقصان دے دا، تو بندہ دفاع ضرور کرتا ہے، رستہ بدل لیندہ ہے، یا کوئی ایسا اللہ کوئی ہتھیار اپنے کول لے لیندہ ہے کہ اگر اس نے میری طرف بڑھن دی کوشش کی تھی تو میں اس نے روک لواں گا۔ ایک ایسا دشمن ہے جڑا نظر نہیں آوندا لیکن وہ دے کرتوت نظر آوندے، دشمن ہے نظر نہیں آوندا، وہ دے عمل جڑے نے رب العالمین نے وہ واضح کر دیتے ہیں کہ شیطان دے عمل کی نے، شیطان پسند کی کرتا ہے، شیطان کرانا کی چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو تہاڈا دشمن ہے، وہ تو بچ جایا جے، وہ قریب نہ جایا، وہ اتباع نہ کرے۔ امام الانبیاء دے غلاموں، اس پرفتن دور دے اندر اکثریت ساڈے وچوں اسی وہ لوگ ہیں جڑے اس دشمن دے رستے تے چل رہے ہیں، اس دشمن دے رستے نو اپنایا ہوا ہے، اس دشمن نو خوش کرن دیاں چکران دے اندر اسا اپنے کریم رب جس نے سن پیدا فرمایا اس نے اسا ناراض کر لیا۔ اس دا حل کی ہے جو ابتدا دے اندر رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، لفظ ایمان جڑا نا اس دے اندر بڑی چاشنی ہے، اس کے اندر ایک حسن اور اس دی حقیقت دی طرف بندہ جائے تو اس دی حقیقت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام دی محبت جیڑی ہے او ایمان ہے، ایک مرکز ایمان ہے۔ اگر حضور دی محبت نہ دل دے اندر ہوئے پھر نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکوٰۃ دئیے، جہاد کریے، جو مرضی کر لئیے، کسی عمل دا بھی فائدہ نہیں۔ مرکز محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی محبت دل دے اندر لے کے، پیار حضور دا دل دے اندر لے کے، ہر چیز نہ بڑھ کے حضور دی محبت دل دے اندر بٹھا کے اگر اسی اس نیکی دے رستے دے چل پواں گے، رب العالمین سن قدم قدم تے رحمت عطا فرما دے۔ اور دنیا دے اندر ساڈے کول فخر کرن دے واسطے کئی ایسیاں چیزاں جنہاں تے اسی فخر کرنے ہیں، ناز کرنے ہیں، کسی دولت تے ناز ہے، کسی جداد تے ناز ہے، کسی منصب تے ناز ہے، کسی اپنی ذات پات تے ناز ہے کہ میری ذات ہے، میں اس قبیلے دے نال تعلق رکھنا، انہاں چیزاں تے ناز کردے ہیں۔ اور کلندر لاہوری بولے فرمایا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، سارا کچھ ہی تسی آئے ہو، پر اے دسو گا تسی مسلمان بھی آئے ہو۔ اقبال کی کرنا چاہیے؟ کلندر لاہوری بولے فرمایا کرنا یہ چاہیے اپنا تن من سب کچھ حضور دی ذات کو قربان کر دے، اپنا کردار نبی دے کردار ورگا بنا لے، اپنی سوچ نبی دی سوچ ورگی بنا لے، اپنے گھر دا ماحول نبی دے گھر دے ماحول ورگا بنا لے، ہر او عمل کر جس جندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوئے۔ ایک بار پھر صلہ کیے، کلندر لاہوری بولے فرمایا کی محمد سے وفا ہوگی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کی تیرے ہیں۔ آدھا ایک باری آدھ صحیح نا حضور دا بن کے ویک، جدو حضور دا بن جائیں گا انسان اپنی حقیقت اللہ اپنی اصل الگال کر کی حقیقت ہے،
بندے آخر نے عزت ملتی حسن دے نال. کئیاں دی سوچ ہے کہ عزت ملتی ہے عہدے دے نال، سونی شکل ہوئے اس حسن دا معیار کی ہے. کسی آکھیا رنگ دا سفید ہونا، کسی آکھیا کہ پرکشش نین نقش ہونا. جدوں یہ سارے معاملات لوگوں نے اپنے ذہن دے اندر بنا لے تو میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جدوں بلال حبشی آئے سارے معیار ختم ہو گئے. حسن دے جو لوگوں نے معیار بنائے سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال نو سینے نال لایا، ایسا پسند فرمایا. فتح مکہ دا دن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بلال کعبے دی چھت پہ کھڑا ہو جا، اور صحابہ نے کیا آقا فتح مکہ دا دن نے، مکے دے چودھری موجود نے. اس وقت بلال نے کسی اور قبیلے دے شخص میں کہہ دیو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلاموں، میرا اور میری نبوت دا، میرے اسلام دا معیار یہ وے جیڑا اخلاص دے نال آ جاوے پھر ایتھے مال و دولت شکل و شباب نہیں دیکھی جاندی، ایتھے آن والے دا حسن نہیں دیکھیا جاتا، آن والے دا اخلاص دیکھیا جاتا. سبحان اللہ. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے کملی والے غلاماں دا دل ویکھ دے، کملی والے غلاماں دا دل ویکھ دے. تو امام الانبیاء علیہ السلام اپنی چدراہٹ، مال و دولت، شکل و شباب، قد قامت انہ تے غرور نہ کر. حقیقت جیے اس دنیا دے اندر آیا ہے، جس عروج مقام تے بھی پہنچ جاویں گا، وقت آ جانا ہے دنیا کو چلا جاویں گا، رخصت ہو جاویں گا، جسم خالی رہ جاوے گا، روح پرواز کر جاوے گی، اور کپڑے اتارن والا ہو ہوئے گا، جسم سے پانی پان والا ہو ہوئے گا، جسم نو پکڑ کے دیوتے کرن والا ہو ہوئے گا، پھر کفن دین والا ہو ہوئے گا. آخری آرام گاہ تکڑ جانا چاہنا ہے. اے بندے تیری اتنی حیثیت نہیں کہ اپنی اس آخری آرام گاہ تکڑ پہنچ سکے، اپنی اس آخری ٹھکانے تکڑ پہنچ سکے. چار غریب اٹھے، چار لوگ اٹھے، کندیاں دی اٹھایا، او کندیاں دی اٹھان والے ہو، پھر تیرا جنازہ کسے پڑیا، قبر لاحت کے اندر کسے اتاریا، اور رشتہ دار اور دوست جنہ دے ناز دے مان سن، میرا فلان دوست او دا دعویٰ ہے کہ میرے تو بغیر نہیں رہ سکتا، او فلان رشتہ دار او دا دعویٰ ہے کہ میں تیرے تو بغیر نہیں رہ سکتا. ہن قبر دے اوتے کھڑے ہو گئے نے، کھڑے ہو کے پکار پکار کے کہہ رہے نے ایتھے تھوڑی مٹی گھاٹے، ایتھے سوراخ رہ گیا وے. سارا کچھ یعنی کہ تسلی کی جا رہی ہے. قبر بند ہو گئی، سارے رشتہ دار واپس آ گئے. میاں صاحب بولے فرمایا سانا تیرے تو بغیر لاگا نہیں، اوہی پیشاں پرت دینے تو پھر موڑ کے پھیرا نہیں پاؤندے. تو امام الانبیاء علیہ السلام کئی من مٹی آ گئی، کئی من مٹی آ گئی، سوراخ بند ہو گئے. عزیز رشتہ دار دوست سارے واپس آ گئے. قبر کے اندر روشنی آ گئی، قبر کے اندر روشنی آ گئی. ایک دم دن اٹھایا گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا. پتہ چلا کوئی آ رہا ہے، آن والا تیرا چاچا نہیں، آن والا تیرا تایا نہیں، آن والا تیرا باپ نہیں، آن والا تیرا دوست نہیں، آن والا تیرا عزیز نہیں، آن والا تیرا بیٹا نہیں. کون آیا ہے؟ آن والا آمنہ دا لال آیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام قبر کے اندر جلوہ گار ہوں گے نے، اور قبر کے اندر جلوہ گار ہوں گے نے. بندہ مومن ہوئے دنیا کے اندر میرے محبوب علیہ السلام دی غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوئے، وہ جدو دنیا کو جانا ہے قبر کے اندر حضور ہوندے نے. جناب شاہ اب
گے اور سوال ہوئے گا، پوچھا جائے گا ماں شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جب حضور قبر کے اندر آ جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے دس شخصیت کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام وہ غلام یا دنیا کے اندر اٹھے تھے میرے محبوب کی سنت کے مطابق، سمے سے میرے نبی کی سنت کے مطابق، معاملات کرے میرے نبی کی سنت کے مطابق، اے جناب تجارت کرے نبی کی سنت کے مطابق، اٹھے درود پڑھے، سوندے درود پڑھے، تو وہ قبر کے اندر جاوے گا، کریم فرمائیں گے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی آئے، آپ فرماتے ہیں حضور فرمائیں گے اور میرے فرشتوں ایدے کو نہ پوچھو میں کونا، ایدے کو نہ پوچھو میں کونا، میرے کو پوچھو یون والا میرا غلام آیا، آن والا میرا غلام آیا ہے۔ امتحان نواز جنہ دنیا دے اندر نافرمانیاں کی دیا، میرے آقا علیہ السلام دی قدر نہ کی دی، میرے محبوب علیہ السلام دے عطا کی دے اسلام دی قدر نہ کی دی، پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا فی السلم کافہ ولا اللہ فرماندہ ہے ایمان والے اسلام کے اندر داخل ہو جو کافہ پورے دے پورے، فرمایا نہ اتباع کرے آلی شیطان دی، کیونکہ تو اپن مبلا دشمنے ہر ٹائم ہر گھڑی ہر لمحہ سوندیاں اٹھدیاں پھردیاں ٹردیاں، گھر دے ماحول کے اندر باہر دے ماحول کے اندر تنہائی ہوئے رش ہوئے، دوستوں دشمنوں نے دا کردار ہے کہ جنہوں محبوب دے رستے تو دور کرنا چاہتا ہے۔ شیطان حضور دے رستے تو ہٹاندا ہے، اللہ آندا ہے اس دشمن دی اتباع ان دے آکے نہیں لگنا، اسلام چ داخل ہو جو کافہ پورے دے پورے داخل ہوئے، ادھے تتر تے ادھے بٹیر، وہ بندہ ادھا تتر ہوئے تے ادھا بٹیر ہوئے تے کام چل جاندا ہے، جدوں گل فوتگی دی آوی وہ بندہ مکمل مسلمان بنیا ہوئے، جدوں شادی دی آوی تو پھر بندہ اندروں مسلمان ہوئے تو وچوں وچوں کنجر بھی ہوئے ہیں، یہ کردار اسی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں نا ساڈے معاشرے کے اندر، پھر وہ دی برکت کی ہے، وہ دا فیض کی ہے۔